السلام علیکم جی، امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ جو ہیں وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سورۃ النازعات 7 کلاس کے سیکنڈ چیپٹر جو ہے اس کی صورت میں سے سورۃ النازعات جو ہے اس کی ایکسرسائز ہے۔ تو سب سے پہلا ہمارے پاس سوال ہے، درست جواب کا انتخاب کیجئے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پہلا MCQ ہے جی ہمارے پاس، سورۃ النازعات کے شروع میں صفات بیان کی گئی ہیں۔ تو سورۃ النازعات کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جو صفات ہیں وہ بیان کی ہیں، مطلب کہ ہمارے پاس پہلے MCQs کا جواب الف جو ہے فرشتوں کی درست ہے۔ دوسرا سوال ہے، سورۃ النازعات میں عبرتناک انجام بیان کیا گیا ہے۔ تو سورۃ النازعات میں عبرتناک انجام جو ہے وہ فرعون کا بیان کیا گیا ہے، بے جواب جو ہے وہ اس کا درست ہے۔ تیسرا MCQ ہے جی، قیامت کے واقعہ ہونے کا حتمی علم ہے۔ تو واقعہ ہونا، قیامت کے آنے کا حتمی علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے پاس رکھا ہے، تو اس کا جواب جو ہے وہ الف درست ہے۔ چوتھا MCQ ہے ہمارے پاس، سورۃ النازعات میں دعوت کا ذکر ہے۔ تو سورۃ النازعات کے اندر جو دعوت کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا جیم جواب جو ہے وہ درست ہے۔ پانچواں اور آخری MCQ ہے ہمارے پاس، سورۃ النازعات کے مطابق دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں محسوس ہوگی۔ تو یہ ہم نے لاسٹ پہ پڑھا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ آخرت کے دن جو ہے جو دنیا کی زندگی ہے وہ بہت تھوڑی جو ہے وہ محسوس ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے جی پانچوں MCQs جو ہیں وہ حل ہو گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس کا دوسرا سوال ہے ہمارے پاس، مختصر جواب دیجئے۔ تو اس میں پہلا سوال انہوں نے پوچھا جی سورۃ النازعات کی وجہ تسمیہ تحریر کریں۔ تو جب ہم نے ریڈنگ کی تھی اسی وقت ہم نے اس کا جواب لگا لیا تھا پہلے سوال کا کہ سورۃ النازعات کی جو وجہ تسمیہ ہے اس کا کیا جواب ہے۔ تو یہ پیج نمبر ہے جی ہمارے پاس 12، آپ کی جو ہے وہ کتابوں کے اوپر پیج نمبر 12 جو ہے وہاں پہ اس کا جو ہے وہ جواب دیا گیا ہے۔ یہ پہلا ہمارے پاس شارٹ کویسچن آ گیا جس کا جواب ہے سورۃ النازعات کا نام وجہ تسمیہ کیا ہے، تو اس کا جواب ہے نازعات کا معنی ہے سختی سے کھینچنے والے۔ اس صورت کے شروع میں فرشتوں کی مختلف صفات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے ایک صفت ہے سختی سے کافروں کی روح کھینچنے والے۔ اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ النازعات رکھا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ آ گیا پہلا سوال، اس کا جواب۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس دوسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تو دوسرا شارٹ کویسچن دیا گیا ہے سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون تحریر کریں۔ تو یہ بھی پہلے ہی صورت کا جو پیج ہے اسی کے اوپر اس کا جواب ہے، جب ہم نے ریڈنگ کی تھی اس کا بھی جواب ہم نے تبھی جو ہے وہ لگا لیا تھا۔ تو یہ جی ہمارے پاس اس کے دوسرے شارٹ کویسچن کا جواب آ گیا کہ اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ سورۃ النازعات کا مرکزی مضمون آخرت کا انکار کرنے والوں کے عبرتناک انجام کا بیان ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس کا جو ہے وہ دوسرے سوال کا جواب آ گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں اس کا تیسرا شارٹ کویسچن کیا ہے۔ تو اس کا تیسرا شارٹ کویسچن انہوں نے پوچھا ہے، سورۃ النازعات کے مطابق قیامت کب آئے گی۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ سورۃ النازعات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو قیامت ہے اس کے واقع ہونے کا حتمی علم جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا جواب آ گیا۔ آپ اس کو تھوڑا سا موڈیفائی کر کے خود لکھ سکتے ہیں کہ قیامت کے واقع ہونے کا جو علم ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو ہمیں صرف اپنی جو ہے وہ آخرت کے بارے میں تیاری کرنی چاہیے۔ تو چوتھا سوال ہے جی ہمارے پاس، فرعون کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا۔ تو یہ جواب جو ہے جی اس کا دیکھتے ہیں کہ فرعون جو ہے وہ کس چیز کا دعویٰ کرتا تھا۔ پیج نمبر 12 کے اوپر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ فرعون کے عبرتناک جو ہے وہ ہمارے پاس جی جواب ہے کہ فرعون جو تھا وہ خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ اس کا جو ہے وہ مکمل جواب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ فرعون آخرت کا انکار کرتا تھا اور خدائی دعوے دار تھا۔ وہ زمین پر فساد برپا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ ادروائز جو ہے وہ اس کا یہی جواب کافی ہے کہ فرعون خدائی دعوے دار تھا۔ تو یہ ہمارے پاس جب چوتھے سوال کا جواب آ گیا۔ آگے ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون سا سوال ہے جی۔ آگے ہمارے پاس سوال ہے جی تفصیلی جواب دیں، لانگ کویسچن آگے۔ تو اس میں پہلا ہمارے پاس سوال دیا گیا جی سورۃ النازعات کا تعارف تحریر کیجیے۔ تو تعارف کے اندر ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ہم تعارف کے اندر جو ہے یہ پہلے 2 پوائنٹ لکھیں گے، وجہ تسمیہ اور اس کا جو ہے وہ مرکزی مضمون۔ تو یہ ہمارے پاس پہلا جو لانگ کویسچن ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں مزید لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ سورۃ النازعات ایک
مکی صورت ہے، اور اس کے علاوہ آپ اس کی آیات اور اس کے رکوع کے بارے میں لکھ سکتے ہیں، ادروائز اوپر وجہ تسمیہ اور مرکزی مضمون جو ہے وہ لکھ دیں تو وہ لانگ سوال جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سوال ہے جی سورۃ النازعات کے بنیادی مضامین اور اس کی علمی و عملی اہم علمی نکات جو ہیں وہ تحریر کیجیے۔ تو دوسرا سوال ہے، تو اس کا جو جواب ہے ہمارے پاس یہ سارا آ جائے گا جی کہ اس کے علمی و عملی نکات مضامین اور علمی نکات۔ تو یہ ہم یہاں سے شروع کریں گے جی پیج نمبر 12 سے، اور پیج نمبر 13 تک جو ہے وہ اس کا جواب جائے گا، یہاں تک جو ہے وہ ہمارے پاس دوسرا لانگ سوال جو ہے وہ آ جائے گا۔ تو چلیے اس کو جلدی میں ایک مرتبہ ریڈ کرتے ہیں۔ سورۃ النازعات کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسمیں بیان فرما کر قیامت کے واقعہ ہونے کا بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد یاد دہانی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید کا ذکر ہے اور فرعون کی عبرتناک انجام کا بیان فرمایا ہے۔ فرعون آخرت کا انکار کرتا تھا اور خدائی دعوے دار تھا، وہ زمین پر فساد برپا کرتا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس میں یہ نصیحت ہے کہ پچھلی قوموں کے قصوں سے ہمیں سبق حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ سورۃ النازعات کے مطابق جس اللہ تعالیٰ نے اس عظیم کائنات کو پیدا فرمایا ہے اس کے لیے قیامت قائم کرنا اور انسانوں کو موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنا بہت آسان ہے۔ سورۃ النازعات میں آخرت کا انکار کرنے والوں کو ایمان کی لانے کی ترغیب دی گئی ہے اور قیامت کے دن نیک اور برے انسانوں کا انجام بیان کیا گیا ہے۔ سورۃ النازعات کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے واقع ہونے کا حتمی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہمیں قیامت کے وقت کے بارے میں سوال و جواب کرنے کی بجائے اپنی آخرت بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن انسان کو دنیا میں گزاری ہوئی زندگی بہت تھوڑی محسوس ہوگی، یعنی آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کا لنک جو ہے، یعنی کہ پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے ریڈنگ کی، اس کا لنک بھی جو ہے وہ آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔